میں سب سے پہلی تقریر، سب سے پہلا بیان عالم ذیشان واعظ خوش بیان حضرت مولانا مفتی نظر الباری صاحب قبلہ مقدس العلی اشرفی استاذ جامع اشرف کچھوچا مقدسہ سے ہم گزارش کریں گے کہ سب سے پہلے آئیے آ کر شروع ہو جائیے، سامعین بزم کی جانب رجوع ہو جائیے، مثل خورشید و قمر مانند باہو مشتری مطلع شعر و سخن پر اب طلوع ہو جائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم تحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسه فأولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت محسوس نہیں کرتے جو چیز ان کو دی گئی، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں انہیں شدید محتاجی کے باوجود، اور وہ شخص جو دلوں کی لالچ سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ حضرات، اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل مدینہ کی ایک صفت کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ ہے ایثار اور قربانی۔ آج اس مختصر سی گفتگو میں ہم آپ کے سامنے ایثار اور قربانی کے تعلق سے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین اہل بیت اطہار صحابہ کرام میں جو واقعات اور بے مثال ایثار و قربانیاں ہیں اس کا ایک مختصر سا خاکہ پیش کریں گے۔ امید ہے کہ آپ ہماری گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ سب سے پہلے میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ایثار کسے کہتے ہیں، ایثار کا معنی کیا ہے۔ حضرات، تین لفظ ہیں، ایک سخا اور ایک ہے جود اور ایک ہے ایثار۔ یہ تینوں لفظ بندے کی طرف نظر کرتے ہوئے اس میں کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے، لیکن ان تینوں الفاظ میں عطا کرنے اور دینے کا معنی مشترک ہے۔ حضرت مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان نے سخا اور بخل کی تعریف حضرت مخدوم پاک سے لطائف اشرفی کے اندر جو بیان کیا گیا ہے، جو موجود ہے، وہ کچھ یوں ہے۔ حضرت مخدوم پاک فرماتے ہیں البخل هو الامساک عن الحق من ذمہ والسخاء فناء النفس فی سبیل اللہ مع الواجب۔ بخالت یعنی کنجوسی یہ ہے کہ اپنے ذمے جو حق ہے اسے ادا کرنے سے رک جائے، اور سخا یعنی سخاوت یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں واجب کے ساتھ اپنے نفس کو فنا کر دے۔ حضرات، اب ان دونوں لفظ پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک شخص اگر اس پر کچھ واجب ہے، اگر وہ ادا نہیں کرتا ہے
تو اسے بخیل کہا جائے گا، اور اگر اس کے ذمے میں کوئی چیز واجب ہے اور اسے ادا کر دیتا ہے تو اسے سخی کہا جائے گا۔ یہ تو سخاوت کا معنی ہے، لیکن سخاوت کے اوپر ایک لفظ جود بھی ہے۔ سخاوت اور جود میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سخاوت کہتے ہیں انسان کا اس کے ذمے میں جو چیز ہے اسے ادا کر دے، اور جود کہتے ہیں انسان کا اس کے ذمے میں جو چیز واجب ہے اس میں کچھ اضافہ کر کے ادا کرے، یہ جود کا معنی ہے۔ حضرت مخدوم پاک علیہ رحمت و رضوان نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر اگر کوئی چیز واجب ہو اس کے ذمے میں اگر وہ اسے ادا کر دے تو یہ سخی ہے، یہ سخاوت ہے، اور اگر اس میں وہ کچھ اضافہ کر کے ادا کرتا ہے تو یہ جود ہے، یہ وہ انسان جواد کہلائے گا۔ حضرات دو لفظ ہیں سخی اور جواد، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو ان دونوں الفاظ میں سے علماء فرماتے ہیں سخی نہیں کہا جائے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کو جواد کے ساتھ پکارا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء گرامی میں ایک یہ ہے۔ اب یہاں پر ایک لفظ ایثار بھی آتا ہے، تو یہ ایثار مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ سخا کا ہے، اور اس کے بعد جود، پھر اس کے بعد ایثار۔ مخدوم پاک نے لطائف اشرفی کے اندر مثال سے سمجھایا اور فرمایا کہ یہ سمجھو کہ اگر کوئی شخص اپنے مال میں سے کچھ اللہ کی راہ میں دے دے اور کچھ اپنے پاس رکھ لے، اسے سخا کہتے ہیں، اسے سخاوت کہتے ہیں۔ اور اگر اللہ کی راہ میں وہ مال زیادہ خرچ کرے، اپنے پاس کچھ رکھ لے، اسے جود کہتے ہیں۔ اور ایثار کہتے ہیں اسے کہ انسان دوسرے کی تکلیف کو دور کر دے اور اپنی تکلیف برداشت کر لے، لوگوں کی تکلیفوں کو دور کرتا چلا جائے، ایسے شخص کو صاحب ایثار کہا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ایثار یہ سخا سے، جود سے بھی اوپر کا درجہ ہے۔ آئیے ہم ذرا اس کا اندازہ لگائیں۔ حضرت مخدوم پاک کے اس فرمان کے مطابق اگر آپ غور کریں گے تو ایثار کا مطلب یہ ہوا کہ ایثار وہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو پسے پشت ڈال کر دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھتا ہو، دوسرے کی ضرورتیں پوری کرتا ہو، اپنے خواہشات کو پسے پشت ڈالتا ہو، دوسرے کی خواہشات اور اس کی طلب کو آگے رکھتا ہو، اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہو۔ مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ وہ انسان صاحب ایثار ہے۔ ہم نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کے شان نزول کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد بیٹھے ہی تھے کہ اتنے میں ایک اجنبی انسان آتا ہے، چہرے سے اور لباس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ انسان بھوکا ہے، وہ انسان بھوکا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کے ہاں خبر بھجوائی کہ پتہ کرو کچھ ہے۔ تمام جگہوں سے یہی خبر آئی کہ یا رسول اللہ پانی کے سوا کچھ نہیں ہے، پانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی شخص جو اس کو آج اپنا مہمان بنائے، اور جو اسے اپنا مہمان بنائے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کھڑے ہو گئے اور کہا یا رسول اللہ آج میں اسے اپنا مہمان بنانا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائیے۔ وہ انصاری لے کے گئے اپنے گھر جانے کے بعد اپنی اہلیہ سے کہا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو ان کی اہلیہ نے کہا اے میرے سرتاج صرف ایک آدمی کا کھانا ہے اور ابھی بچے بھی نہیں کھائے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ ایک دم کے لیے ان کا دماغ تھوڑا سا یہ ہوا، لیکن فوراً ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا اور کہا ایسا کرو بچے کو بہلا پھسلا کر سلا دو، بچے کو سلا دو۔ بیوی نے کہا سرتاج پھر بھی تو کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ کھانا ایک آدمی کے لائق ہے اور ہمارے یہاں کا دستور ہے، عرب کا رواج ہے
کہ مہمان کے ساتھ میزبان بھی کھاتا ہے اور وہ کھانا ایک ہی آدمی کو کفایت کرے گا۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں ایک کام کرو، جب دسترخوان لگ جائے، کھانا لگ جائے، تو تم کسی بہانے سے چراغ کی بتی کو صحیح کرنے کے بہانے اسے بجھا دینا، اس کے بعد ہم سنبھال لیں گے، اس کے بعد ہم سنبھال لیں گے۔ کھانا لگا اور پہلے سے معاملہ تھا، حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ اے اللہ کی نیک بندی، ذرا چراغ کی بتی تو درست کر دو۔ حضرت ابو طلحہ کی بیوی اٹھی اور چراغ کی بتی کو بجھانے کے بہانے، صحیح کرنے کے بجائے بہانے چراغ ہی کو بجھا دیا، گھر اندھیرا ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے مہمان سے فرمایا کہ آپ کھانا تناول فرمائیے۔ مہمان نے عرض کیا کہ نہیں، دستور تو یہ ہے کہ پہلے آپ کھانا تناول فرمائیے، بسم اللہ پہلے آپ کریے، پھر اس کے بعد ہم کریں گے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری پلیٹ سے یوں ہی ہاتھ بڑھا کر خالی ہاتھ بڑھایا، منہ میں رکھا اور منہ میں کھانے کی آواز چپر چپر کے ساتھ آواز نکالی اور فرمایا حضرت ابو طلحہ نے کہ آپ بھی شروع کیجئے۔ مہمان کھانا کھائے جا رہا ہے، حضرت ابو طلحہ یوں ہی اپنے منہ کو ہلا رہے ہیں اور اس سے کھانے کی آواز صرف آ رہی ہے، مگر مجال ہے جو حضرت ابو طلحہ ایک لقمہ کھا لیں، مجال ہے ایک لقمہ کھا لیں۔ ادھر بچے بلکتے بلکتے سو چکے ہیں۔ جب کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو حضرت ابو طلحہ کی بیوی نے چراغ روشن کر دیا، وہ کمرہ جو اندھیرا تھا وہ اجالا ہو گیا۔ کمرے سے کہیں زیادہ تو حضرت ابو طلحہ کا سینہ نور ایمان سے منور ہو رہا تھا۔ حضرت ابو طلحہ کی اہلیہ، ان کا سینہ نور ایمان سے منور ہو رہا تھا۔ حضرات یہ جب فارغ ہوئے اور صبح کا وقت ہوا، دونوں حضرات مسجد نبوی میں فجر کی نماز ادا کرنے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو طلحہ، تم نے جو آج کی رات میرے اس مہمان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، سنو گواہ ہو جاؤ، اللہ تبارک تعالیٰ تم سے بہت زیادہ راضی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تم سے بہت زیادہ راضی ہے۔ حضرات یہ تو حضرت ابو طلحہ انصاری کا ایثار ہے۔ ایثار آپ کو نبی کی سیرت میں ملے گا، ایثار آپ کو خلفائے راشدین کی سیرت میں ملے گا۔ واقعہ بہت مشہور ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوش مبارک پر ایک صحابیہ کی عنایت کردہ چادر آپ نے لگایا تھا، ضرورت تھی اس چادر کی، آپ کو ضرورتاً آپ نے وہ چادر لی، لیکن چادر پہن کر آپ کسی مجلس میں گئے تو وہاں پر حضرت سہل موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا، حضرت سہل کی روایت ہے کہ وہاں پر ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے کندھے پر یہ چادر بہت خوبصورت ہے، آپ مجھے اسے عنایت فرما دیجئے۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آپ وہاں سے اٹھے، اپنے گھر گئے اور گھر جانے کے بعد چادر کو تہ کیا، پھر وہ چادر اس صحابی رسول کے ہاں بھیج دیے جس نے آپ سے چادر کا مطالبہ کیا تھا۔ حضرت سہل فرماتے ہیں کہ تم نے بہت غلط کیا، تم جانتے ہو کہ نبی کو یہ اس چادر کی ضرورت تھی، اور یہ بھی معلوم ہے کہ نبی سے اگر کوئی چیز مانگ لیتا ہے تو نبی اسے خالی جانے نہیں دیتے، تم نے یہ غلط کیا۔ تو حضرت سہل فرماتے ہیں کہ اس صحابی نے عرض کیا کہ میں نے رسول اللہ سے یہ چادر پہننے کے لیے، اوڑھنے کے لیے نہیں مانگا ہے، بلکہ میں نے اسے اپنے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ چادر اس کی کفن بنی۔ حضرات آگے بڑھیے، حضرت ابوبکر صدیق کا ایثار دیکھیے۔ جنگ تبوک کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کی تیاری کے لیے آپ نے مسجد نبوی میں اعلان فرمایا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں بہت زیادہ مالدار تھا، دل میں خواہش ہوئی کہ آج تو حضرت ابوبکر صدیق پر سبقت لے جائیں گے۔ اٹھے، خوشی خوشی گھر گئے اور اپنے گھر میں جتنا مال تھا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا اور آدھا نبی کی بارگاہ میں لے آئے۔ حضور نے پوچھا عمر تم نے اپنے گھر میں کیا رکھا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال گھر میں رکھا ہے اپنے گھر والوں کے لیے اور آدھا آپ کے قدم ناز میں رکھ دیا ہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں اور وہ بالکل سارا مال لے کر نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ابوبکر صدیق بتاؤ تم نے اپنے گھر میں کیا رکھا ہے کہ
کیا چھوڑ آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کا جواب سنو اور ان کے ایثار پر قربان جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے اپنے گھر میں صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہے، سارا مال آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیا ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کا ایثار ہے۔ حضرت عثمان غنی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے۔ تاریخ بتاتی ہے جب آپ سوتے ہیں تو ببول کے درخت کے پتوں کا سایہ ہوتا ہے اور زمین کا بچھونا، فرش آپ کا بچھونا ہوتا ہے، کپڑوں پر 12 درجنوں پیبند لگے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے اسی جنگ تبوک کے موقع پر اپنے طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے کے بموجب ممبر پر کھڑے ہیں، نبی اعلان کر رہے ہیں کون جنگ تبوک میں حصہ لے گا، اس کی تیاری میں کون حصہ لے گا۔ حضرت عثمان کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ 100 اونٹ مع ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جاری رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان دوسری مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، کہا یا رسول اللہ 200 اونٹ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر خطبہ جاری رکھتے ہیں۔ حضرت عثمان کھڑے ہوتے کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے 300 اونٹ مع ساز و سامان کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف سے نیچے اترتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں سنو، عثمان غنی کو آخرت میں جنت پانے کے لیے اس سے زیادہ اور کس عمل کی ضرورت ہے؟ حضرت عثمان غنی کی یہ سخاوت اتنی ہے کہ اسے آخرت میں کامیاب کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرات یہ تو حضرت عثمان غنی کی سخاوت ہے، ذرا خاندان اہل بیت کی تو سخاوت ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے، گھر میں فاقہ چل رہا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسنین کریمین دونوں شہزادے بیمار تھے، نبی عیادت کے لیے تشریف لے آئے، ساتھ میں صحابہ بھی ہیں۔ کچھ صحابی نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی آپ کیوں نہیں نظر مان لیتے، نظر مان لیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے دونوں شہزادے کو صحت عطا فرمائے اور آپ نظر پوری کر لیں۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے 3 روزے کی نظر مانی، جب آپ نے نظر مانی تو حضرت فاطمہ الزہرا نے بھی نظر مانی اور آپ کی کنیز حضرت فضہ نے بھی نظر مانی، یہ تینوں حضرات 3 روزے کی نظر مانی۔ حضرت حسنین کریمین کو اللہ نے شفا دے دی، اب نظر پورا کرنے کا وقت آیا، لیکن جب پتہ لگا اور گھر کا جائزہ لیا گیا تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی کے گھر میں کئی روز سے فاقہ چل رہا ہوتا ہے۔ نظر پوری کرنے کی جب ضرورت پیش آئی، حضرت علی اٹھے اور ایک یہودی شمون کے ہاں سے جا کے اون لایا، حضرت فاطمہ کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے بنو۔ حضرت فاطمہ اسے بننے لگی، بن کر جب تیار ہوا حضرت علی کو اس کے بدلے میں 3 سا جوم 3 سا گیہوں ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے کہتے ہیں کہ 1 سا گیہوں کی آج روٹی بناؤ، آج ہمیں اپنے نظر کے روزے پورے کرنے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا پہلے دن 1 سا جو کی روٹی 5 روٹی تیار ہوتی ہے، اور جب شام کا وقت ہوتا ہے، افطار کرنے کا وقت ہوتا ہے، حضرت فاطمہ، حضرت علی اور حضرت امام حسن و حسین اور آپ کی کنیز موجود ہے افطار کرنے کے لیے۔ اتنے میں ایک دروازے پر دستک ہوتی ہے اور فرماتی وہاں سے آواز آتی ہے کہ ہے کوئی، اے اہل بیت نبوت، میں یتیم ہوں، میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کھلا دو۔ سخی گھرانہ ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، روایت میں آتا ہے کہ وہ ساری روٹیاں اس یتیم کے حوالے کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا دن آتا ہے، وہاں پر حضرت فاطمہ الزہرا اس دوسرے دن بھی 1 سا گیہوں کی روٹی تیار کرتی ہیں، اور پھر جب افطار کا وقت آتا ہے، کھانے روزہ کھولنے کے لیے بیٹھے ہیں، اتنے میں ایک یتیم آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، کہتا ہے اے اہل بیت نبوت مجھے کھلا دو، میں بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کھلا دو۔ الغرض کے اس طرح سے 3 دن 3 آدمی آ کر دستک دیا، اور یہ سخی گھرانہ سب کچھ اس مانگنے والے کو عطا فرما دیا، اور روزہ صرف اور صرف پانی پر ہوا۔ 3 دن کا مسلسل فاقہ ہے۔ یہ حضرات تو رات پی کر پانی گزار لیتے ہیں، لیکن حضرت حسنین کریمین، حضرت
درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. بڑی تیزی کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. حضرت حسنین کریمین بھوک سے نڈال ہو جاتے ہیں. سارا ماجرا حضرت علی نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر اب بیان کر دیتے ہیں. اتنے میں حضرت جبریل امین بلبل سدرا نبی کی بارگاہ میں اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یطعمون الطعام علی حبہ یتیما مسکینا و یتیما و اسیرا کہ اہل بیت تو وہ ہیں، اہل بیت تو وہ ہیں جو کھانے کی شدید ضرورت کے باوجود مسکینوں کو، یتیموں کو اور اسیروں کو کھلا دیتے ہیں، اسیروں کو کھلا دیتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھانا صرف اس لیے کھلاتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہمیں تمہارے شکریہ کی اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. اوروں کو کھلا دیتے تھے، خود بھوکے رہ جاتے تھے. کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے. حضرات ایثار کی بہترین مثالیں اگر آپ کو دیکھنی ہو جنگ یرموک میں دیکھیے. حضرت شرحبیل ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کا زمانہ ہے، سن 15 ہجری ہے اور جنگ یرموک میں رومیوں کے فوج کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے. جنگ کے اختتام پر حضرت شرحبیل پانی کی چھاگل لے کر زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے نکلتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک صحابی زخمی حالت میں کرا رہا ہے. جا کے دیکھا تو بالکل ایسا ہے کہ جان نکلنے والی ہے. حضرت شرحبیل نے کہا کہ پانی پیو گے؟ اس نے کہا ہاں. منہ کھولا. حضرت شرحبیل پانی ڈالنا چاہ رہے تھے کہ اتنے میں بغل سے ایک اور آہ کی آواز آئی. اس زخمی صحابی نے کہا کہ نہیں، ابھی مجھے پانی نہیں پینا ہے، پہلے اسے پانی پلاؤ. پھر جب حضرت شرحبیل ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ پانی پینے کے لیے منہ ہی کھولتے ہیں کہ اتنے میں تیسرے زخمی کی آواز آتی ہے اور العطش کی آواز آتی ہے. انہوں نے بھی انکار کیا، کہا کہ پہلے انہیں پانی پلائیے. حضرت شرحبیل وہاں پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد جلدی سے پہنچتے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی جان پرواز کر جائے، ان کی روح پرواز کر جائے، لیکن مشیت الہی ہے. حضرت شرحبیل ابھی تیسرے زخمی کے پاس پہنچتے ہی ہیں کہ وہ شہید ہو جاتے ہیں. انہوں نے اس دنیا کا پانی نہیں پیا، جام شہادت نوش فرمایا. فوراً پلٹتے ہیں کہ کہیں اکرمہ بن ابو جہل اس دنیا سے نہ رخصت ہو جائے. حضرت شرحبیل جب وہاں پہنچتے تو دیکھتے یہ ہے کہ ان کی بھی روح کف سے انسری سے پرواز کر چکی ہے. پلٹ کے پہلے زخمی کے پاس پہنچتے ہیں، وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ان کی بھی روح نکل چکی ہے. حضرات ایسا ایثار اگر کہیں مل سکتا ہے تو وہ غلامان محمد میں مل سکتا ہے، اصحاب محمد میں مل سکتا ہے. حضرات یہ ایثار ہے. ایثار کی مختلف شکلیں ہیں. آپ کو آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، ایثار صرف یہ نہیں کہ کھلا دیا، پلا دیا، کپڑے پہنا دیا، صرف اسی کا ایثار نہیں، نام نہیں ہے، بلکہ ایثار کا اگر آپ اندازہ لگائیں تو زندگی کے ہر شعبے میں ایثار کا تعلق نظر آتا ہے. ہم اور آپ روڈ کراس کرتے ہیں نا، ہم اور آپ گاڑی لے کے روڈ کراس کرتے ہیں. آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں، ایک شخص روڈ کراس کرنا چاہ رہا ہے، آپ گاڑی کو کھڑی کر دیں اور اسے روڈ سے کراس کرنے دیں، یہ بھی ایثار ہے. اگر ہم سفر کے لیے ٹکٹ کے لائن میں کھڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پیچھے ایک ضعیف اور کمزور انسان ہے، بیمار انسان ہے، اپنے کو پیچھے کر لیں، اسے آگے کر دیں، یہ بھی ایثار ہے. آپ اگر سفر میں کر رہے ہیں، آپ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسافر ایسا ہے جو کندھے پہ سامان لدا ہوا ہے اور بہت تھکا ماندہ ہے، ایسے موقع پر اگر اٹھ جائیں اور ان کو اپنی سیٹ دے دیں، یہ بھی زندگی کا ایک ایثار ہے. پیارے محترم بزرگ اور دوستو، آپ اندازہ لگائیے، ہم اور آپ دسترخوان میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ دسترخوان میں بیٹھتے ہیں، ایسے موقع پر بوٹیاں چھوڑ دینا اور کھانے کا اچھا حصہ اپنے ساتھی کے حوالے کر دینا، یہ بھی ایثار ہے، یہ بھی ایثار ہے، یہ بھی ایثار ہے. پیارے محترم بزرگ اور دوستو، ایثار تو اہل بیت نبوت کا خاصہ ہے، ان کی صفت ہے، ان کی شان ہے. مخدوم پاک سے لے کر شیخ اعظم تک اور حضور قائد ملت تک آپ دیکھیں گے ایثار ہی ایثار نظر آئے گا، ایثار ہی ایثار نظر آئے گا. 500 افراد کے بارے میں لطائف اشرفی کے اندر موجود ہے.
500 افراد ایسے تھے جو روزانہ حضرت مختوم پاک کی دسترخوان پر صبح و شام کھانا کھایا کرتے تھے اور بشری حاجتوں سے بالکل آزاد تھے، جس کی بنیاد پر اپنے سارے اشغال کو صحیح طریقے پر انجام دیتے تھے۔ یہ انصاف نہیں تو کیا ہے؟ حضرت نور العین علیہ رحمت و رضوان کی تعلیم کے لیے، صرف ایک کتاب کی تعلیم کے لیے ایک نہیں، کئی اشرفیہ، کئی ہزار اشرفیہ، اور آج کے ریٹ میں اگر موجودہ زمانے میں اس کا ریٹ، اس کی قیمت کا اندازہ کرنے جائیں تو اربوں روپیہ ہوتا ہے۔ حضرت مختوم پاک نے صرف ایک کتاب کی تعلیم کے لیے اربوں روپیہ حضرت جمال الدین بدخشانی کو عطا کر دیا۔ یہ ایثار کی بہترین مثال نہیں تو کیا؟ حضرات آگے بڑھیے، حضور سرکار کلام علیہ رحمت و رضوان موجود ہیں، کچھ لوگ اس بات کے گواہ ہیں۔ میں نے مولانا غلام غوث صاحب استاذ مدث اللہ العالی سے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا کہ جامعہ اشرف میں حضور سرکار کلام نے اپنے ذمے شیخ الحدیث کی تنخواہ لیا تھا۔ شیخ الحدیث کی تنخواہ ادا کرنا حضور سرکار کلام نے اپنے ذمے لیا تھا، اور آپ نے ہر سال ایک زمین کا ایک ٹکڑا، وہ زمین جو بیش قیمتی تھی، بہت قیمتی زمین تھی، بہت ضرورت تھی اسے سرکار کلام کی، سرکار کلام کو اس کی بہت ضرورت تھی، لیکن شیخ الحدیث کی تنخواہ آپ نے اپنے ذمے میں لیا تھا۔ بتاتے ہیں کہ ہر سال ایک ٹکڑا بیچتے تھے اور اس سے شیخ الحدیث کی تنخواہ اور ان کی ضرورت کو پوری کر دیا کرتے تھے۔ اپنی ضرورت کو پیچھے رکھنا اور دوسرے کی ضرورت کو آگے کرنا، ان کی ضرورت کو پورا کرنا، ان کی ضرورت کو مکمل کرنا، یہ حضور سرکار کلام کا ایثار ہی تو ہے۔ حضور سرکار کلام کا ایثار ہی تو ہے۔ آپ آئیے، آج جو جلسہ دستار بندی ہے، جس اسٹیج پر ہم اور آپ موجود ہیں، ابھی آپ دیکھیں گے سروں پر تاج لگائے ہوئے، اور پھر حضور قائد ملت ان تمام فارغین کے سر پر دستار بندی کریں گے۔ معلوم ہے کہیں بھی رہیں، اہل و عیال کی فکر بعد میں ہوتی ہے، آپ واپس آتے ہیں، حضر میں ہو، سفر میں ہو، کہیں ہو، اہل و عیال کی فکر بعد میں، پہلے جامع اشرف اور صرف جامع اشرف کی فکر۔ یہ شیخ اعظم کا ایثار نہیں تو کیا ہے؟ یہ شیخ اعظم کا ایثار نہیں تو کیا ہے؟ بلکہ شیخ اعظم نے تو اپنی پوری زندگی ہی اہل سنت، دین و سنیت کی فروغ کے لیے وقف کر دیا تھا، ایثار کر دیا تھا۔ آج جو آپ یہ چمن دیکھ رہے ہیں، یہ جو بہاریں دیکھ رہے ہیں، یہ حضور شیخ اعظم کی محنت ہے، یہ حضور شیخ اعظم کی محنت ہے۔ آپ اور چلیے بالکل ایک منٹ، 2017 کا سیلاب کون نہیں جانتا ہے؟ 2018 کا سیلاب کون نہیں جانتا؟ سیمانچل کا علاقہ ڈوب رہا تھا۔ ایسے موقع پر اپنے تمام ضروری پروگرامات کو ملتوی اور مسترد کر کے بنفس نفیس اس علاقے میں پہنچ کر وہاں کے لوگوں کا پرسان حال بننا، یہ حضور قائد ملت کا ایثار نہیں تو کیا ہے؟ حضور قائد ملت کا ایثار نہیں تو کیا ہے؟ آزاد جو کام کل شیخ اعظم کیا کرتے تھے، آج اس کام کو ان کا سچا جانشین حضور قائد ملت مدث اللہ العالی یہ پورے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی اور ایثار کے ذریعے سے دین و سنیت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ ایثار نہیں تو کیا ہے؟ اے لوگوں، آپ جس پروگرام میں آئے ہیں، جس عرس میں آئے ہیں، بانی جامع اشرف اور اس کے آج کے سرپرست اعلیٰ ان کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے اور اپنے ان محسنین کے، ان کرم فرماؤں کے، اپنے ان شیخ کے نشان قدم پر چلتے ہوئے جامع اشرف کو یاد رکھنا ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔